جی ویورز، ہم اس وقت وحید عالم خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ میاں نواز شریف کے آبائی حلقے سے یہ ایم این اے رہے ہیں۔ ان سے حلقے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ آج بھی اسی طرح کے ایک پروگرام کے سلسلے میں ایک گلی کے افتتاح کے لیے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیوریج کے مسائل ہوں یا پانی کی فراہمی ہو، دیگر روڈ پہ پیچ ورک کا کام ہو، عوامی مسائل ہوں، کسی بھی قسم کے مسئلے جو بھی لوگوں کو درپیش رہے ہیں، خان صاحب موجود رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ۔ تو ان سے جانیں گے کہ کچھ پرومیننٹ، کچھ موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو یہ حالیہ دور گزرا ہے اس میں اپنے حلقے میں آپ نے کیا کام کی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے لمحے ہیں کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں منتخب کیا کہ میں ان کے حلقے کی نمائندگی کروں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ کیونکہ پہلے 3.5 سال تو ہماری حکومت نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت بھی کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ حکومت ہو تو کوئی کام کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا حق ہے، اور ہمارا یہ طریقہ کار ہے لوگوں کے کام کے لیے آگے جانا۔ تو اس وقت بھی جو بھی کسی کا کوئی کام آتا رہا ہے ہم کرتے رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ میں اپنا ٹیلی فون نمبر ہر ایک کو دے دیتا ہوں کہ 0322482639۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو مجھے کال کریں، اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ میرا لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، لوگ مجھے ڈائریکٹ فون کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، 5 سال سے جب سے میں یہاں آیا، تو آپ نے پہلے جو فنڈ کی اس میں تھوڑی سی روشنی اور ڈالتا ہوں کہ جتنے ہمیں فنڈز ملے میں نے اور میری ٹیم نے، جس میں میرے کوآرڈینیٹر تارا بٹ صاحب، صفدر، سمی بٹ صاحب، عظمت صاحب، سواتی خان صاحب اور سب لوگ ہیں، ہم نے پوری ایمانداری سے اور دیانتداری سے اور اپنی ہمت اور اپنی سوچ کے مطابق الحمدللہ میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہم نے وہ کام جو ہے وہ علاقے میں کیے۔ ڈیولپمنٹ کی اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام NA 125 میں ہر یونین کونسل میں ہمارے جو چیئرمین، وائس چیئرمین اور جتنے کونسل صاحبان ہیں ان سب کو انہی کے ذریعے یہ تمام فنڈز جو ہیں ہم نے لگائے، اور ان کی مرضی سے لگائے۔ اور ہم نے اپنا وہ بھی میں تو کبھی میرے خیال کبھی گیا بھی نہیں۔ یہ ہمارے بڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کتنے پروجیکٹ ہیں، ایک بار بھی میں نہیں گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پوری اپنی دیانتداری سے اور ذمہ داری سے اور بڑے کینلی انٹرسٹ کے ساتھ وہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ خان صاحب، صافتی حلقوں میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ کی حکومت اگلے انتخابات میں کنفرم ہو گئی ہے، جس کی بنا پر نون لیگی جو رہنما ہیں ان کا کمیونیکیشن کا جو سٹائل رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، خاص طور پہ صحافیوں کے ساتھ اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، وہ ذرا تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہی رونق دوبارہ دکھائی دے رہی ہے رہنماؤں میں اور جو بھی ترجمان ہیں۔ تو کیا اس حوالے سے آپ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ بات آپ کر رہے ہیں اس میں پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، کیونکہ ابھی کل سے ایک ہاٹ پرابلم بنی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے نیب کے قوانین بحال کر دیے ہیں، میاں نواز شریف آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کا نیب کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو مقدمات یہ نہیں تھے، مقدمات وہ غیر فروئی تھے، وہ کاما تھا، وہ پوناما تھا، جس کا تعلق کوئی نہیں ہے نیب سے۔ اور نیب نے جب فیصلہ دیا میاں نواز شریف کے حق میں، تو اس نے اپنے فیصلے میں بڑا کلیئر کٹ لکھا کہ دی نیب پروسیکیوشن could not bring any bright evidence against Mian Mohammad Nawaz Sharif regarding corruption and money laundering, so we quit him from all NAB cases۔ یعنی نیب کے کیس اسی وقت جب یہ ان کو فیصلہ کیا گیا تمام کیسوں سے بری کر دیا گیا تھا۔ یہ سزا تو ان کو انہوں نے وہ جو خیر کاما نکل آیا، پتہ نہیں کیا نکل آیا، جو بنتا ہی نہیں تھا کسی صورت بھی، اسی میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تو آپ کو بہت زیادہ انڈورس کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عوامی مقامات ہیں، گلیاں ہیں، محلے ہیں، تھڑے ہیں، وہ والی سیٹنگ ہے آپ کی۔ آپ اپنے حلقے میں مختلف گلیوں میں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انارکلی بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالی چوک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ جو قیادت یہاں پہ رہی ہے نون لیگ کی، آپ کے اوپر لوگوں کا اعتماد بہت زیادہ بحال ہوا ہے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے انتخابات جو عام انتخابات آ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی آپ کریں گے یا آپ کی جگہ کوئی نیا چہرہ لوگوں کو نظر آئے گا؟ یہ قائد محترم میاں نواز شریف کا حلقہ ہے۔ میں 5 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں، شب و روز کام کر رہا ہوں، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی استقامت کے مطابق، اطاعت کے مطابق۔ اور میں صرف مجھے یہ پتہ ہے یہ ان کا حلقہ ہے، میں ان کے حلقے کا کسٹوڈین ہوں، اسے صرف میرا دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے۔ اگر قائد محترم میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، وہی اس حلقے سے الیکشن لڑیں گے، ہم انہیں موسٹ ویلکم کبھی بھی کہتے ہیں، آئیں گے تو پھر بھی کہتے ہیں۔ اگر
ایسا نہیں ہوتا باوجود کہ کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے تو میں اس حلقے سے امیدوار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 5 سال لوگوں کے درمیان میں گزارے ہیں. میں نے لوگوں کے لیے قائد محترم کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس کو آگے پروان چڑھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے درمیان رہ کر دوبارہ موقع ملے گا تو میں اور زیادہ بہتر طریقے سے میں جو ہے وہ خدمت کر سکوں گا. گزشتہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے پی ڈی ایم عوامی منگوں کی اس طرح سے ترجمانی نہیں کر سکی. 1.5 سال کی یہ جو حکومت اسے ملی تھی, اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے کوئی پلان ایسا میاں صاحب کے پاس ہوگا؟ صرف میاں صاحب کے آ جانے سے تو سارے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پلان, کوئی نہ کوئی ہوم ورک, وہ ساری چیزیں جن کے حوالے سے تنقید آپ لوگ تحریک انصاف کی حکومت پہ کرتے رہے کہ انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا, کوئی معیشت کے حوالے سے پلان نہیں تھا, تو کیا آپ لوگوں کے پاس وہ پلان موجود ہے کہ آنے والی حکومت میں لوگوں کو ان مسائل سے آپ باہر نکال سکیں گے؟ اب دوسری بات جو ہے جو آپ کر رہے ہیں نا, میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جب ہماری پی ڈی ایم کی حکومت آئی, بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. اس سے پہلے ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف اسمبلی کے اندر احتجاج کر رہے تھے کہ آپ نے مہنگائی بہت کر دی ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی جا رہی ہے, خدا کے لیے آپ ریزائن دیں, جہاں آپ الیکشن کا اعلان کر دیں تاکہ جو نئی گورنمنٹ آئے. لیکن انہوں نے الیکشن اناؤنس نہیں کیا, مزید بڑھنے دیا اس بحران کو. اور جب ہم کہتے تھے الیکشن کے لیے تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اگلی مردم شماری ہوگی, اس کے بعد نئی حدبندیاں ہوں گی. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, کوئی میں نئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. تو پھر ہم یہ الیکشن کرا دیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے, انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ اس بات کا بار بار تکرار کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ان کے جو وعدے ان سے کیے گئے تھے لین دین کے, وہ اس کو پورا نہیں کر رہی تھی, تو وہ ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. پھر تمام باتوں نے یہ سوچا کہ یہ تو خود تو اعلان نہیں کر رہا, تو ہم بجائے اس کے کہ مزید ملک ڈیفالٹ ہو جائے, مزید ملک اس میں دلدل میں دھکیل دیا جائے, تو ہمیں اس کے خلاف قانونی طریقہ کار جو عدم اعتماد کا ہے وہ لانا چاہیے, اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم پرفارم کیوں نہیں کر سکے. بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, پرفارم کیوں نہیں کر سکے. اس میں مختلف باتیں ہیں, لیکن میں ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے. آخری دنوں میں عمران خان کے دور حکومت میں ہم قومی اسمبلی میں 26 دن اس بات پر ابھی بلا کرتے رہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا IMF کے پاس. یاد کریں, احتجاج کرتے رہے ہم. آج اس کے رزلٹ جو ہیں وہ سارے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ ہوا یہ تھا, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ پاکستان کا بینک ہے, اس پر پاکستان کی حکومت کا انتظام اور انتظام ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا, اوپن کر دیا, اور اس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا. اور IMF کیونکہ وہ ان سے لین دین ہے, انہی کے کنجے میں آ گیا, اور سارے معاملات جو تھے وہ خراب ہو گئے. اسی لیے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے, شرح سود بھی اسی لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ IMF کہتا ہے کہ اب یہ کریں. اسحاق ڈار صاحب تھے نا, وہ کنٹرول کر رہے تھے, کچھ چیز کو ادھر سے اٹھایا ادھر کر دیا, کچھ چیز کو ادھر سے اٹھایا پاکستانی قوم کی امنگوں کے اور ضروریات کے مطابق. لیکن جب سے یہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے اسٹیٹ بینک, تو وہ ڈالر بھی بے قابو ہو گیا ہے, اور اب آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی بے قابو ہو گئی ہیں, اور جو شرح سود ہے وہ بھی بے قابو ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی مہنگائی کا ذمہ دار بنتی ہیں. اسی لیے, اور ہم اس کے کنٹرول کیوں نہیں کر سکے, وہ اس لیے کہ جو معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا ان کا یہ زور تھا کہ اگلا معاہدہ ہم پھر کریں گے جب آپ اس کو پہلے پورا کریں گے. یعنی کل بھی 36 روپے جو تیل کی قیمت بڑھی ہے, اب وہ معاہدہ کمپلیٹ ہوا ہے جس پر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں آپ پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے لیوی لگائیں. وہ کل 60 روپے مکمل ہوئے, یعنی ابھی تک ہم نے اب ان کی جو شرط پوری کی, اس لیے یہ سارا مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں, یہ سوچنی چاہیے لوگوں کو. اور تو آپ کے علم میں ہے, دیکھیں نا, اگر لوگوں نے یہی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے کہ عمران خان کا تو ہمارا, تو پھر تو مقابلہ اس طرح نہیں نہ بنتا. پھر تو مقابلہ اس طرح بنتا ہے کہ جب ہماری حکومت سی ہم 35 روپے کلو آٹا دے رہے تھے, 11 روپے کا بجلی کا یہ تھا یونٹ, اور میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ 2018 سے 2023 تک اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں بجلی کی قیمت منجمد کر دوں گا 9.900 پر. میں ایسے اقدامات اٹھاؤں گا. ریکارڈ کی بات ہے, یہ اٹھا کر دیکھ لیں. ہمارا جو پلان تھا 15 سال کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. انہیں پتا تھا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور آگے بھی بڑھے گی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں وہ کام کروں گا جس سے منجمد ہو جاؤ. اور ہمیں ان کے وعدے پر کوئی شک نہیں ہے. کیوں کہ 2013 میں جب آئے, انہوں نے جو قوم سے وعدے کیے
बिजली का बहरान था उन्होंने वो भी ख़त्म किया, दहशत गर्दी थी उन्होंने वो भी ख़त्म की, इकॉनमी जो थी वो तबाह बर्बाद थी, तो 5.8 पर लेकर चले गए। और कसम खुदा की इस मुल्क के साथ जुल्म हो गया और जिन्होंने किया वो भी भुगतेंगे। 5.8 थी और अगले 5 साल, अगले साल हमारा पॉइंट था 6.2 जीडीपी रेट, एंड दिस इज द पॉइंट विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिस पर पहुंचने के बाद मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करता है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर इंडस्ट्री और अपना कारोबारी सर्कुलेशन इस तरीके से चलती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि मुझे पैसे कहाँ से आए, कारोबार मेरा चलेगा तो पैसे आएंगे, उनका चलेगा। दैट वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन बदकिस्मती इन्होंने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ को दिन को वो तो नबी हटाया, चाहे उसमें 1 अदारा था या 2 अदारे थे, जो भी उन्होंने उनके साथ नहीं, उन्होंने मुल्क के साथ, हमारे साथ खेला, हमारे बच्चों के साथ खेला, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला। और मैं ये समझता हूँ कि कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, पहले तो ये बात है कि वो कुछ प्लान लेकर आ रहे हैं, वो कुछ प्लान लेकर आ रहे हैं जो अभी तक मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि अभी उनकी हमारी उसकी में है, लेकिन वो प्लान लेकर आ रहे हैं। और ये मैं उनका अगर वो ऐसा कह रहे हैं या कर रहे हैं तो मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी प्लान लेकर आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में मुल्क की मैशत को बेहतरी की तरफ ले जाएगा और ये महंगाई का खात्मा होगा, बिजली के यूनिट सस्ते होंगे और बिल्कुल फरावानी से हर चीज़ वो चलेगी।